السلام علیکم اینڈ آداب۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی جو وزیر ماحولیات ہیں جناب زرتاج گل صاحبہ، زرتاج گل صاحبہ نے زرتاج گل وزیر ان کا پورا نام ہے، انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب گوبر سے بسیں کراچی کے اندر وہ چلانے کی کوئی بات انہوں نے کی۔ اب ظاہر ہے دنیا بھر کے اندر اس طرح جو ہیں وہ گھٹیا چیزیں ان کا اس طرح پبلکلی نام نہیں لیا جاتا، اس لیے دنیا نے اس کے لیے بڑے سوبر ٹرمینالوجی دریافت کر لی ہوئی ہے۔ جیسے یہ صرف گوبر سے نہیں ہوتا جی، گائے کے ڈنگ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ کوڑا کرکٹ سے ہوتا ہے۔ مطلب ایون آپ خالص گوبر بھی ڈال دیں تو وہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر آپ کو سبزیوں کی باقیات یا اس طرح کی دوسری تیسری باقیات کو مکس کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر بھی یہ بہت زیادہ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر چونکہ ایزیلی دستیاب تھیں یہ چیزیں اور سستے داموں دستیاب تھیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہم نے نہیں کیا، میرا مطلب ہے کہ زیادہ ڈیولپ نہیں کیا، اگرچہ یہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ہم اپنے بچپن میں اخبارات میں اس کے اشتہار دیکھا کرتے تھے، بھٹو صاحب کے دور سے یہ شروع ہوا تھا، پھر اگلے دور کے اندر اس کو مزید بڑھاوا دیا گیا۔ حالانکہ یہ جو سی این جی کی لعنت تھی یہ بھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہی متعارف کروائی گئی اور بڑا انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن اس سے پہلے ہم بایو گیس کی بات کیا کرتے تھے۔ تو بایو گیس کے لیے تھوڑی سی وہ آپ کی توجہ مانگتی ہے، وہ ٹیکنالوجی جو ہے ٹینشن مانگتی ہے، روزانہ آپ کو اسے چیک کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو وہ باوجود نہیں ہوا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے جی۔ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ یوٹیوب کے اوپر مختلف ویڈیوز دیکھیں اور جس طرح وہ رہنمائی کرتی ہیں، تو یہ چپکے سے یہ کریپ ان کی ہے ٹیکنالوجی مختلف جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ جن لوگوں نے فارمز بنا رکھے ہیں جانوروں کے، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کو بایو گیس ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ اپنے شہر کے اندر جہاں پہ کہ وہ ڈمپنگ ایریا ہے، آپ کی روزانہ کی جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، دیکھیے دنیا کے اندر امیر قومیں کیوں ہیں؟ امیر قومیں اس لیے ہیں کہ وہ اپنی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجیز کو، اپنی لوکل پروڈیوس کو ڈیولپ کیا۔ آپ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو ترقی ہے وہ سویا بین کی مرہون منت ہے۔ آپ سویا بین کی پروڈکٹ کو ذرا گننا تو شروع کریں، سویا ملک تک تو انہوں نے بنا ڈالا ہے، اس کی وہ دال بناتے ہیں، اس کے وہ پتہ نہیں اس کا وہ جو میل ہے، وہ سویا میل جو ہے دنیا میں مہنگا ترین بکتا ہے، اور وہ جانوروں کی خوراک کے اندر یا پولٹری فیڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں، یہ ہائی پروٹین ویلیو ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے آ جائیں تو کینیڈا کے اندر کینولا ہے جو کہ سرسوں کی ڈیولپ شدہ شکل ہے، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کینولا کی کون سی پروڈکٹ نہیں بنائی، اس کے ہر تیل کی ٹیکنالوجی پہ آ جاتی، وہ صرف تیل، اس میں سے ڈیزل آئل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکالتے ہیں، اس اپنی پروڈکٹ کی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب گنے کی ٹیکنالوجی پہ آ جائیں، آسٹریلیا جو ہے اس نے اس کو کس پیک تک پہنچایا ہے، اور خاص طور پہ وہ برازیل وغیرہ جو ہیں انہوں نے اس کو کس پیک پہ پہنچایا ہے، وہ اس میں سے ایتھنول نکال رہے ہیں۔ شوگر تو نکلتی ہی نکلنی ہے، وہ تو نکلنی ہے، لیکن اس میں سے وہ ڈائز، کیمیکل، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکال رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے کوڑے تک کو ڈیولپ کرتے ہیں جو ہے، اور وہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے ویسے بائی دا وے، اسے چھوٹے چھوٹے وہ بسکٹ یا چھوٹے چھوٹے پیبلز کی شکل دے کے تو وہ اسے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، انڈیا یہ والا کام کرتا ہے۔ ہمارے لیے جو چیز اب اگر ہم لاہور اور کراچی کی بات کریں تو ان کی جو ڈمپنگ سائٹ ہیں جہاں پہ جا کے وہ کوڑا ڈمپ کیا جاتا ہے وہ فل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈمپنگ سائٹ پہ جا کے اگر آپ یہ تجربہ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ وہاں پہ آپ 2.5-3 فٹ کا ایک سوراخ جو ہے وہ کریں اور اس کے اندر ایک پائپ گھسا دیں، سمپل پائپ، یہ جو پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے، اور اس پائپ کے آخر کے اندر آپ تیلی رکھ دیں تو اس کو آگ لگ جائے گی، کیونکہ میتھین گیس اس پائپ میں سے باہر آ رہی ہوگی۔ جاپان نے کچھ آرٹیفیشل جزیرے ایسے بنائے ہیں
کہ جو ان کا جو ڈمپنگ کوڑا تھا اس کو انہوں نے وہاں پہ ڈمپ کرنا شروع کیا، پھر وہ جزیرہ بن گیا. اب وہ اسی جزیرے کے اندر ہی زمین کے اندر جو پائپ ڈال کے اس سے بجلی بناتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لوگ جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ اپنا کوڑا بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. اس حوالے سے لاہور کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ بڑی مشہور فیملی ہے سیف اللہ فیملی. جی سیف اللہ فیملی کو پہلا کانٹریکٹ مل گیا تھا، اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تھے تو اقوام متحدہ آپ کو شاباش دینے کے لیے کریڈٹ دیتا تھا، اسے ہم کاربن کریڈٹ کہتے تھے، اور شاباشی ملتی تھی آپ کو، اور ڈالر کی شکل میں شاباشی ملتی تھی. تو انہوں نے وہ جال سازی چلائی رکھی جی یہ محمود بھوٹی کے اوپر، جب تک وہ ڈالرز ملتے رہے وہ ڈالر کھاتے رہے، اور جیسے ہی وہ ڈالر ملنا بند ہوئے تو وہ سارا پروجیکٹ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب بھی وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بے یاروں مددگار پڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ٹرکش کمپنی نے اس کے اندر تھوڑا سا لات لگائی تھی، اور وہ انہوں نے کہا تھا جی ہم جو ہے اس میں سے بجلی بنا کے آپ کو سپلائی کر سکتے ہیں. اور صرف لاہور کی ایک محمود بوٹی سائٹ جو تھی اس سے 60 میگا واٹ کی بجلی انہوں نے کہا ابتدائی طور پہ بن سکتی ہے. اور اگر یہ پورے کوڑے کو، جو صرف ایک محمود بوٹی سائٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اگر ہم پورے کوڑے کو پروسیس کرنا شروع کر دیں تو اس سے وہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ 160 میگا واٹ تک بھی ہم اس کی پروڈکشن لے جا سکتے ہیں. صرف ایک سائٹ کی بات کر سکتا ہوں، لاہور میں 1 سے زائد سائٹس ہیں کوڑا کی. محمود بوٹی سے ہم نے یہ بھی تجربہ کیا کہ یہاں سے ہم کوڑا پروسیس کر کے جو کمبسٹنیبل ہیں، یعنی کوئی جلنے کے قابل اشیاء ہیں، وہ ہم انڈسٹری کو پرووائڈ کریں. اور اس کے سب سے بڑے کانٹریکٹر جو تھے، اور بلکہ شاید ہیں بھی، وہ نشاط گروپ والے میاں منشا صاحب تھے. میاں منشا صاحب نے اپنا پروجیکٹ بھی اسی طرح کا کہ وہ کوڑے کو سیپریٹ کر کے جلنے والی چیزیں الگ کر لیں، اور جو نہیں جل سکتی پلاسٹک وغیرہ جو ہے اس کو وہ دوسری طرف لے جائیں اور ریسائکلنگ میں لے جائیں. یہ انہوں نے کام شروع کیا تھا جی، ٹھیک ہے. لیکن ملتان کے اندر چونکہ ان کی ٹیم بہت ایماندار تھی تو اس ٹیم نے بہت لمبی لمبی دیہڑیاں لگانی شروع کی. تو ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جو 2 پلانٹ انہوں نے ملینز آف ڈالر کے اور بلینز آف روپیز کے لے کے آئے تھے، وہ اب دونوں انہوں نے پیک کر کے، اور ایک چکوال میں میرا خیال لگایا تھا اور ایک ملتان میں لگایا تھا، دونوں پیک کر کے انہوں نے رکھ دی ہیں. کیونکہ ہمارے سیٹ کی گندی عادت تو ہے نا کہ وہ $1 بلین کا پروجیکٹ اٹھا کے لے آتا ہے، لیکن $1 ملین اس پروجیکٹ کو چلانے والی مین پاور کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروجیکٹ فلاپ ہو جاتا ہے. تو میاں منشا صاحب نے بھی یہی حرکت فرمائی کہ انہوں نے جو وہاں پہ مین پاور تھی اس کو پراپرلی ٹرین نہیں کروایا، اور یقیناً وہاں پہ جو ان کے لائف لانگ ایسوسیشن والے مینیجرز جو تھے، جن کو پوری عمر ہو گئی ہوں بھرا میں کیویں کڈا، تو وہ جو کیویں کڈا والی جو بات تھی اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ تو انے واہ دیہڑی ہے. تو انہوں نے دیہڑی لگانے کی کوشش کی، نتیجے کے طور پہ پروجیکٹ فلاپ ہو گیا. حالانکہ دیہڑی لگ سکتی تھی، اس کو چلنے تو دیتے یار، آپ چل جاتا تو پھر اس کے اندر جب کوڑے کی انفلو شروع ہو جاتی تو پھر دیہڑیاں لگ جاتی، کوئی حرج نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یار چھڈو پرے، کوئلہ جو ہے وہ سستا پڑ جاتا ہے. اور چونکہ کوئلہ جو ہے وہ افغانستان سے آتا ہے، اور افغانستان کا وہ ایریا جو بخان کے منہ کے اوپر واقع ہے، وہاں پہ کوئلے کی اور لوہے کی بہت زیادہ بڑی کانیں ہیں، تو سستا پڑ جاتا ہے اپ کنٹری کے لوگوں کو. اگرچہ وہ بھی بڑے چلاک ہیں، وہ امپورٹڈ کوئلے سے بس کوئی $5-10 ہی نیچے رکھ کے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئلے سے ملنے والی جو انرجی ہے وہ سستی پڑ رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کوئلہ پریفر کیا. لیکن یہ قوموں کی ترجیحات نہیں ہوتی. یہ اب بھی ایک اچھا شعبہ ہے، اور خاص طور پہ کراچی کے اندر جس طرح کوڑا ہم سمندر برد کرتے ہیں، اور جس سے سمندر کے اندر پولوشن ہوتی ہے، اور جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں کراچی میں، اور وہاں پہ جو آپ کے نتنوں میں ہوا گھستی ہے اس کے اندر، اور جو آپ کسی اور ملک میں سمندر کے اندر کنارے، انڈیا کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں، یورپ کے یا ایون عرب کے سمندر کے کنارے بھی کھڑے ہوں، تو جو خوشگواریت کا وہاں پہ احساس ہوتا ہے وہ کراچی میں احساس نہیں ہوتا. اور ریزن اس کی یہ ہے. اس لیے اس حوالے سے بھی لوگ تو اپنا پانی جو سمندر میں پھینکتے ہیں اس کا سیوریج کا، اس کو بھی پروسیس کر کے ڈالتے ہیں.
تو یہ ایک چھوٹا سا تھا کہ موصوفہ کو یہ بتانے کی اور یہ پڑھانے کی ضرورت ہے. وہ انوائرمنٹ کی وزیر ہیں اور نارملی انوائرمنٹ کے وزیر کو اتنی تو بریفنگز مل چکی ہونی چاہیے 2.5 سال کے اندر کہ وہ اس طرح کی بونگی نہ مارے. اور جب انہوں نے بونگی ماری ہے تو لوگ اس پہ کریز چھوڑ کے چھکے کیوں نہ لگائیں ہیں. تو پھر کسی میرے جیسے بدخواہ نے یہ بھی پوچھ لیا کہ خاتون وہ جو بھینس جس کے ڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا اردو ترجمہ گوبر ہوتا ہے، وہ بھینس بھی گاڑی کے اندر ہی سوار ہوا کرے گی یا وہ کہیں راستے میں سے سوار ہوگی؟ اور کیا پورے روٹ میں ایک ہی بھینس سے کام چل جائے گا یا وہ ہو جائے گا؟ وہ بنیادی طور پہ کیا ہے جی، وہ بنیادی طور پہ اس سے یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ جو گوالا کالونی ہے اس میں جو گوبر ہوتا ہے اس کو پروسیس کیا جائے گا اور اس سے گیس بنائی جائے گی، اور اس گیس کو سٹور کر، لو پریشر گیس ہوتی ہے نا، اس کو سٹور کر کے پھر ہائی پریشر میں منتقل کر کے بسوں میں بھرا جائے گا اور اس سے بسیں چلیں گی. دیوانے کا خواب تو یہ اچھا ہے، لیکن اس کی بجائے، کیونکہ دنیا میں ٹیکنالوجی بڑی اچھی آ گئی ہے، اس کی بجائے اگر ہم اس کی وہیں پہ بجلی بنا لیں، اور بجلی کے لیے آپ کو اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، وہ گوبر سے ڈائریکٹ بھی یا وہ جو مٹیریل ہے اس سے ڈائریکٹ بھی بجلی بن جاتی ہے. بہت سارے جگہوں پہ اوپر تجربات بھی ہو چکے ہیں پنجاب میں اس کے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں. وہ جو بن جاتی ہے بجلی، اس بجلی سے آپ ٹرام چلا رہے ہیں. اب تو دنیا میں خیر چارجیبل بسیں بھی آ گئی ہیں. چائنا کے اندر اس وقت جو ہے وہ چارجیبل بس جا کے چارج ہوتی ہے اور وہ ایک مخصوص علاقے کے اندر گھومتی رہتی ہے. وہ بس مسافروں کو لے کے، یا اگر وہ ٹرک ہے تو وہ سامان کو لے کے، یعنی کہ ایئرپورٹ کی بسیں جو ہیں وہ بجلی کے اوپر چلا دی ہیں انہوں نے. ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اس کا لانگ رن نہیں ہوگا تو وہ ایئرپورٹ کے اندر ہی گھومتی رہتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی صورت یا اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی سوچی جا سکتی تھی، لیکن ذہن چونکہ چھوٹے ہیں، بغض نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو خود کو سپیریئر سمجھنے کا ایک خناس جو سمایا ہوا ہے، تو اس تمام چیزوں کی موجودگی کے اندر کسی علم کی، اور علم آپ کو پتہ علم لاتا ہے، علم کی یا کسی نالج کی گنجائش بچتی نہیں ہے. ذہن کے اندر بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے نا، بغض کا، نفرت کا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کا، دوسرے کو انفیریئر سمجھنے کا، دوسرے کو چور ڈاکو سمجھنے کا، جبکہ خود چور ڈاکو کا چوری اور ڈکیتی لمحہ موجود میں کر رہے ہوں لیکن الزام دوسرے پہ لگانے کا یہ خناس سمایا ہوا ہے. تو علم کی جگہ بنتی نہیں ہے اس ذہن کے اندر. تو پھر اسی طرح کی بونگیاں بجیں گی نا جی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کی بونگیاں بجیں گی جو بج رہی ہیں. ترجمہ کروا لو جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا اردو میں، تو جب وہ ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ اپنے منہ سے پڑک کر کے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھا ہے جی، اب مذاق بن رہا ہے اس کا. یہ پروجیکٹ بہت لمبا ہے، اس پروجیکٹ کے بہت سارے مخالفین ہیں، خاص طور پہ آئل لابی جو ہے وہ اس کی بڑی مخالف ہے. اس سے پہلے بھی 2 یا 3 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں کراچی کے اندر بھی، اور لاہور کی تو میں نے آپ کو جو اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کا ڈیٹیل میں عرض کر دیا ہے. وہ جو محمود بوٹی والا پروجیکٹ ہے جی، وہ سیف اللہ فیملی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، اور صوبائی جو ضلعی حکومت ہے اس کی ملکیت ہے، اس کا کانٹریکٹ تھا. تو ضلعی حکومت چلانے کے لیے اس کو سال کا 35 لاکھ روپیہ خرچ کرتی ہے صرف وہاں پہ ملازمین کو تنخواہیں دینے کا. اگر اس پروجیکٹ کو چلایا جائے تو مہینے کا 35 لاکھ روپے کا ریونیو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے سکتا ہے، لیکن دماغ نہیں ہے. اور خناس یہ سمایا ہوا ہے کہ ڈی ایم جی گروپ ہی چلائے گا اس کو، اور ڈی ایم جی گروپ کے پاس وہ بیسک سینس نہیں ہے تو وہ پروجیکٹ نہیں چلے گا. تو وہ منصوبہ جو 35 لاکھ روپیہ مہینہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بچا کے دیتا، وہ سال کا 35 لاکھ روپیہ پلے سے لگوا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب نااہل لوگ آپ کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے جو باعث رحمت ہوتی ہے وہ باعث زحمت بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کو اسے مینٹین کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. جس طرح آج کل ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت بڑی لائبلٹی بنتی جا رہی ہے، ایک گروپ اس وقت پروپیگنڈا کار ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے نجات ہی کیوں نہ حاصل کر لی جائے، اس کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے. ٹھیک، چلیے، بہرحال اگر آپ اس سے آگاہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ آگاہ نہیں ہیں تو نظر ضرور رکھیے اس کے اوپر. ہمارا کام آواز لگا دینا ہے جو ہم نے لگا دی ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج ہم نے الفاظ کے مناسب چناؤ اور استعمال کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. چیزوں کو بیان جو ہوتا ہے، کوئی بات نئی نہیں ہوتی، بس اس کا انداز بیان جو ہوتا ہے وہ اس بات کو نئی بنا دیتا ہے.
اس لیے میونسپل سالڈ ویسٹ یا ایگریکلچر سالڈ ویسٹ کے آگے ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے، وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارا نیچے ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں، نیچے ڈسکرپشن میں اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ ہمارے پیج کو لائک کرنا چاہیں، خاص طور پہ فیس بک کے پیج کو، تو اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو شو مور کا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو ساری ڈیٹیل نیچے آ جائیں گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.